آج ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جس نے کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یمن کے معاملے پر کیا ہوا ہے۔ حملے سے پہلے کی تمام صورتحال اور جو پیغامات لیک ہوئے ہیں اس نے ایک بہت بڑا بلنڈر اور سکینڈل کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ یمن کے معاملے پر امریکہ کے صدر اور نائب صدر کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ ان کی فوج میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یمن کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام میسیجز لیک ہو کر پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیک کیسے ہوئے؟ کیا کسی نے سارا سسٹم ہیک کر لیا یا پھر کوئی اور اندرونی سازش تھی؟ اس معاملے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ دی اٹلانٹک کے ایڈیٹر جافری گولڈ برگ نے اس کہانی کی تفصیلات بتائی ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک امریکی صحافی کو سگنل ایپ پر ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوتا ہے کہ اسے گروپ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ گروپ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، پینٹاگون کے سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام پر مشتمل تھا۔ گروپ میں اچانک ایک پیغام آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کیا میں 11:44 پر یمن پر حملہ کر دوں؟ اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد یمن پر حملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کے فوجی کارروائیوں پر فیصلے ایک میسنجنگ ایپ کے ذریعے کیے جا رہے تھے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ نائب صدر، جسے جے ڈی کہتے ہیں، اس گروپ میں کھل کر اختلاف کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ہمیں یمن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کا صرف 3% تجارتی مال اس راستے سے گزرتا ہے جبکہ 40% یورپ کا جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں اس جنگ میں الجھیں؟ یورپ خود کیوں نہیں کارروائی کرتا؟ اب ذرا تصور کریں کہ وائس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو کھلے عام سوال اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سب فضول ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان اہم ترین پیغامات کو ایک صحافی بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ غلطی سے اس گروپ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ جیسے اسے یہ پیغامات ملے وہ پوری کہانی منظر عام پر لے آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکی حکومت اتنی غیر سنجیدہ ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی کے معاملات ایک میسنجر گروپ میں ڈسکس کر رہے؟ کیا وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ غلطی سے ایک صحافی کو بھی شامل کر لیں اور پھر وہی صحافی اس سارے معاملے کو بے نقاب کر دے؟ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا اور اس کے پیچھے خاص منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ یمن میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ پچھلے 12 دنوں میں یمن نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست مزاحمت دکھائی۔ خاص طور پر جو حالیہ حملہ ہوا وہ اتنا شدید تھا کہ اسرائیل کی فضائی حدود میں دشمن میزائل گھسایا جس سے لوگ خوفزدہ ہو کر تقریب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن پر حملے شروع تو کر دیے لیکن اب وہ خود ایک ایسی جنگ میں پھنسا ہوا ہے جسے نکلنا آسان نہیں ہے۔ اس صورتحال میں انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے یہ لیک شدہ میسیج عوام کے سامنے آنے دیے تاکہ یہ پیغامات دیا جا سکے کہ ہماری جنگ نہیں ہے، یورپ کو خود اپنے مفادات کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اسرائیل کے جنگی منصوبوں کے لیے ایک زبردست دھچکا ہے۔ امریکہ نے ایک طرح سے اسرائیل کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں یمن سے مسئلہ ہے تو خود نپٹو، ہم اپنے ٹیکس کے پیسوں اور فوجیوں کی جانیں اس جنگ میں مزید نہیں جھونکیں گے۔ اس لیک سے امریکی عوام کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ان کے وسائل ایک ایسی جنگ میں ضائع کیے جا رہے ہیں جس کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ کے لیک شدہ پیغامات نے ثابت کر دیا کہ نیٹو اور یورپی ممالک ہمیشہ امریکہ پر انحصار کرتے رہے ہیں، لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ اس بوجھ سے جان چھڑانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ یہی حکمت عملی ٹرمپ نے افغانستان سے واپسی کے وقت بھی اپنائی تھی۔ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم کیوں لڑیں؟ اب یہ جنگ ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا وہ مزید اس تنازع میں الجھے گا یا پھر ایک چالاک سیاسی حکمت عملی کے ذریعے سے اس جنگ سے باہر نکلنے کی راہ ہموار کرے گا۔ ہمیشہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کا دعوے دار رہا ہے، لیکن اس کی خارجہ پالیسیوں میں غیر یقینی تضادات اور کمزور حکمت عملی نے اس کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ امریکہ کی جنگی پالیسیوں میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری جنگ میں الجھتا چلا جاتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ اس کے لیے اصل خطرات کیا ہیں اور اس کے اتحادی کس حد تک قابل اعتماد ہیں۔ کئی مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ امریکہ غیر ضروری جنگوں میں اپنے وسائل اور فوجی طاقت کو جھونک کر
آخر میں خود ہی پچھتاوے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ویتنام، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں ہوا۔ امریکہ کی قیادت کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسیوں سے بار بار پیچھے ہٹ جاتی ہے، جس سے عالمی سطح پر اس کی حیثیت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن جب اصل وقت آتا ہے تو یا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا پھر آدھے دل سے مدد کرتا ہے، جس سے اس کے اتحادی بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثالیں مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں دیکھی جا سکتی ہیں، جہاں امریکہ نے زبانی دعوے تو بہت کیے لیکن عملی طور پر کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہیں کی۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جنگی پالیسیوں میں آپ یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک واضح تضاد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو خود کو بری ذمہ قرار دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک امریکہ پر اعتماد کھو چکے ہیں اور بہت سے روایتی اتحادی یا متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں۔ چین اور روس کی بڑھتی ہوئی قوت اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں صرف وقتی فوائد پر مبنی ہوتی ہیں اور ان میں طویل مدتی حکمت عملی کا فقدان ہے۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی میں کمزوری، تضادات اور غیر سنجیدگی کا شکار ہے۔ اگر وہ اسی طرح بغیر کسی ٹھوس حکمت عملی کے آگے بڑھتا رہا تو بہت جلد وہ عالمی سطح پر اپنی برتری کھو دے گا اور وہی ممالک جو کبھی اس کے اتحادی تھے آج اس کے مخالف کھڑے ہوں گے۔